آنے والی بہو کے ساتھ ناروا سلوک ہوتا ہے. شادی ہو گئی، تھوڑی سی سختی آئی تو بیٹی نے آ کے گھر میں بتایا تو ماں بھی اور باپ بھی واویلا کرتے ہیں کہ ہم نے تو بیٹی آگ میں ڈال دی، ہمیں تو لوگ اچھے نہیں ملے. لیکن یہ کبھی سوچا ہے کہ آپ کی بیٹی وہاں خوش نہیں ہے اور آپ پریشان ہیں، آپ رو رہے ہیں، آپ دکھڑے سناتے ہیں، جس کے پاس بیٹھتے ہیں ذکر کرتے ہیں، لیکن کبھی اس کے اوپر غور کیا ہے کہ جو آپ کے گھر کسی کی بیٹی آئی ہے اس کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے؟ آپ کی بیوی کا رویہ بہو کے ساتھ کیسا ہے؟ آپ کے بیٹے کا رویہ آپ کی بہو کے ساتھ کیسا ہے؟ اگر وہ آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے تو جو آپ کے گھر آئی ہے یہ بھی کسی ماں باپ کی بیٹی ہے، یہ بھی کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ جیسے اپنی بیٹیوں کے لیے اچھا ماحول چاہتے ہیں، اپنی بیٹیوں کے لیے زندگی آسان چاہتے ہیں، سہولت والی چاہتے ہیں، کوشش کریں کہ جو آپ کے گھر کسی کی بیٹی آئی ہے یہ خوشی آپ اس کو دیں گے تو اللہ اگلے گھر میں آپ کی بیٹی کو یہ خوشیاں خود ہی لوٹا دے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہماری بیٹی اگلے گھر میں رانی بن کے رہے اور جو ہمارے گھر آئی ہے وہ ملازمہ بن کے رہے. ایسا نہیں ہوتا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. خواتین بھی اگر سن رہی ہیں تو وہاں زیادہ تر مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ساس بہو کی نہیں بنتی، اس کی عادتیں پسند نہیں، اس کا رویہ پسند نہیں، اور جہاں بیٹھتی ہے ساس تو وہ یہی کہتی ہے کہ میری بہو ٹھیک نہیں ہے، اسے بولنے کا انداز نہیں آتا، مجھے ماں نہیں سمجھ رہی. بھائی ماں تو تب سمجھے گی جب تو ماں بن کے دکھائے گی. جب بہو دیکھ رہی ہے کہ ساس کا رویہ میرے ساتھ اور ہے، اپنی بیٹی کے ساتھ اور ہے، بیٹی سے سارا ڈبہ گھی کا گر جائے، گھر میں کوئی بولے تو ماں کہتی ہے کیا ہو گیا، ہو جاتا نقصان، کیا فرق پڑا. لیکن بہو سے ایک چمچ گھی کا گر جائے تو ساس سارا گھر سر پہ اٹھا لیتی ہے. تو بتائیے گا وہ بہو اس ساس کو ماں سمجھے گی؟ اگر ساس یہ چاہتی ہے کہ میری بہو مجھے ماں سمجھے تو اس کو بیٹی بنانا پڑے گا. اور جب وہ دیکھے گی کہ ساس میرے اور بیٹی کے درمیان کوئی فرق نہیں کر رہی تو پھر وہ خود بخود آپ کو ماں کا درجہ دے گی. جب تک ہم اپنے رویوں پہ غور نہیں کریں گے، یاد رکھیے گا کہ اگلے کا رویہ ہمارے ساتھ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا.